بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب تو 7 سالہ بچی تھی، مان لیا کہ ابھی وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچی تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازیں گے۔ ابھی تو اس امتحان کا اس کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا کہ جس میں انسان غلطیاں کرتا ہے، مگر ایسے بھی تو بہت سے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی نوجوان 18 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، کوئی 35 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جبکہ ابھی وہ عالم شباب میں ہوتے ہیں۔ ابھی گناہ ان کے لیے بہت اٹریکٹیو، جاذب نظر ہوتا ہے۔ ابھی انسان اس پختگی کی عمر کو نہیں پہنچتا کہ جو قرآن میں بھی 40 سال کی عمر کا ذکر ہے، کہ جس کے بعد ایک توقع ہوتی ہے کہ وہ کچھ زندگی کے حقائق کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھے گا اور اپنے بارے میں فیصلے کرے گا۔ تو آخر اس طرح کی جوانی کی موت کے بعد ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا کہ جو ابھی وہ موقع ہی نہیں پا سکے، کہ جس کے پانے کے بعد عموماً لوگ جن کو سدھرنا ہوتا ہے وہ سدھر جاتے ہیں۔ دیکھیے، جو حقیقت سوال میں بیان کی گئی ہے اس حقیقت سے اللہ رب العزت زیادہ واقف ہے، جس نے کہ ہم انسانوں کو بنایا اور ہمیں اس نے امتحان میں ڈالا۔ وہ حکمت رکھنے والا، وہ علم رکھنے والا، وہ انصاف کرنے والا، وہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے اندر جو تھوڑی بہت حکمت، تھوڑی بہت رحمت، تھوڑا بہت علم آیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ سوال کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کے طفیل سے، اسی کا دیا ہوا اس کی حکمت، علم، رحمت کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے۔ تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمارے اندر یہ الجھن پیدا ہو رہی ہے تو وہ اس الجھن، اس سوال کا جواب اور اس کے مطابق جو مسئلہ ہے اس کو پوری طرح سے حل نہیں کرے گا۔ ہم اس کی اسکیم کا ایک حصہ جانتے ہیں، ہم اس کی پوری اسکیم نہیں جانتے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم بہت تھوڑا علم دیے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک واقعے کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر انسانیت کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے ایک بندے فرشتے کے ساتھ سفر کیا، اور 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ ہر واقعے کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، وہ بے چین ہوئے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ ہم نے کیا تم کو نہیں کہا تھا کہ لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ لیکن جب بعد میں خضر علیہ السلام نے پوری پکچر کو واضح کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی کہ غریب ملاحوں کی کشتی میں چھید ہونا بھی، ایک نوجوان چھوٹے بچے کا بچپنے ہی میں مر جانا بھی، اور ایک بد تہذیب لوگوں کی بستی میں گری ہوئی دیوار کا اٹھایا جانا بھی، یہ سب بڑی پکچر میں سمجھ میں آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان تمام ایسے کیسز کے معاملے میں کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ، ایسی اسکیم موجود ہے کہ جس کو جب ہم جان لیں گے تو ہمارا مکمل اطمینان ہو جائے گا۔ ہم کو جو کچھ معلوم ہے اس کی بنیاد پر ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ کی اسکیم سمجھ میں آتی ہے۔ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اس لیے نہیں آ رہی کہ ہمارے سامنے پوری پکچر نہیں ہے، اس معاملے میں بھی ہمیں اللہ کے علم، اس کی حکمت، اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے جب وہ اس طرح کے معاملات کے بارے میں بھی فیصلہ کرے گا کہ جو معاملات ہمیں بظاہر سمجھ میں نہیں آتے، تو انشاءاللہ ہم پر یہ بات واضح ہوگی کہ اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ تھا۔